نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے، غور فرمائیے کہ یہ آیت اتری کیوں؟ کہ لوگ اپنی آواز حضور کی آواز سے اونچی کر لیتے تھے، تو اللہ نے منع کیا کہ نہیں ایسا نہیں کرو۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جس کے دل میں ایمان تھا، نور تھا، وہ باز آ گیا، جس کے دل میں نور نہیں تھا وہ چیختا چلاتا رہا گدھے کی طرح۔ تو اللہ نے کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بقول کجہر، اور نہ اس طرح ان سے بات چیت کرو، مخاطب کرو ان کو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ ایک ادب اور احترام والا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کا ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال سارے اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں ادراک نہیں ہوگا کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو۔ سب سے بڑی سزا یہ ہے۔ اس لیے جو بھی ہماری اس تعلیم میں، اس مشن میں رکھنا ڈالتا ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، وہ کہتا ہے میں تو نہیں کر رہا۔ یعنی یہ سب سے بڑی لعنت ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی جو ہے گمراہی ہوتی ہے کہ بندے کا دل تو اللہ نے تبدیل کر دیا اور دماغ شیطان نے پکڑ لیا۔ اب آپ سمجھاتے رہیں اس کو، اب تو کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اب اتنے جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جو اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں، جو روحانیت اور طریقت کے ذریعے اللہ کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پھر ایک ضابطہ ہونا چاہیے۔ ان کو پتہ چلے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے، کیا انہوں نے نہیں کرنا۔ اگر ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا، کس کی سننی ہے، کس کی نہیں سننی، تو وہ اسی طرح جو بھی انسٹاگرام پہ آئے گا اور روحانیت کی باتیں کرنا شروع کر دے گا اور ہماری ہی تعلیم کے خلاف، ہمارے ہی خلاف ان کو اکسائے گا، اور پھر ہمارا محب کہلائے گا، ہمارے ہی خلاف لوگوں کو اکسائے گا، سرکار کی گستاخیاں کروائے گا، ایمان لوگوں کا برباد کرے گا، اور بڑا ہی میسنا بن کے نرم لہجے میں گفتگو کرے گا، اور ہر بار یہ کہے گا مجھے معاف کر دو۔ یہ منافقین کا بہت پرانا پیٹرن ہے، یہ ان کو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ سیدی کو پتہ چل جائے تو کہو مجھے معاف کر دو، یہ کہنا ہے، وہ خاموشی سے کہیں گے چلو میں نے معاف کیا، پھر ایک دو دن بعد دوبارہ اپنا کام شروع کر دیں گے۔ لیکن اس تمام معاملے میں یہ لوگ بھول گئے کہ اگر اس بندے کو سرکار نے یہاں بٹھایا ہے تو کیا کیا طاقت اس کے پاس ہوگی، کیا یہ لوگوں کے سینوں میں کیا ہے جان نہیں سکے گا۔ اور اس پر افسوس یہ ہے کہ درجنوں دفعہ اس محفل میں بتا چکا ہوں کہ تمہارا باطن مجھے نظر آ رہا ہے جب تم جھوٹ بولتے ہو، پھر بھی جھوٹ بولتے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو شعور ہے وہ چھپ گیا۔ دنیا میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آئے گا بھی نہیں۔ حضور نے خود بھی کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا اظہار فرمایا، ما کان محمد ابا احدکم الرجال ولکن خاتم النبی، تو حضور آخری نبی، نبوت ختم ہو چکی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الاولیاء ہے۔ دوہرا دیجیے، خاتم الاولیاء ہیں، امام مہدی پر ولایت ختم، یہ آخری ہستی ہے، یہ آخری پیغام ہے، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں ہے، اس کے بعد کسی نے نہیں آنا۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا کو ایک سانس لینے کا حق نہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص تم کو سرکار سے ہی ہٹا دے، یہ جو چند درندے شمر لعین آگے پیچھے گھوم رہے ہیں،
جیسے یہ جاوید ہے امریکہ والا، جیسے یہ افتخار ہے سعودی عرب میں وہ ہوتا ہے خرم شاہ، یہاں لندن میں غفور الوی صاحب ہیں، یہ وہ شمر لعین ہیں کہ جو لوگوں کو بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے سرکار کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس پر ہمیں تشویش نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جہنمی نے جہنم میں جانا ہے، اگر وہ جہنمیوں والے کام نہ کرے تو کیا کرے؟ ہاں، اس بات کی ہمیں فکر ہو جاتی ہے کہ جو اہل ایمان، جو سرکار کے چاہنے والے ہمارے ارد گرد بیٹھے ہیں، ان کے ایمان پر اثر نہ پڑے، اس کے لیے ہم احتیاطی تدبیر کرتے ہیں۔ سمجھا؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے آپ سے کہ جیسے مثال کے طور پر بس مولا علی ہمارے لیے کافی ہے، محمد رسول اللہ کو بھول جاؤ، اور وہ یہ بھی کہے کہ جب تک محمد رسول اللہ کو بھولو گے نہیں اس وقت تک مولا علی نہیں ملیں گے، تو یہ کتنا بڑا کفر ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ اگر سیدی کا قرب چاہتے ہو تو سرکار کو بھول جاؤ معاذ اللہ، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ بندہ انسان کا بچہ ہے یا خنزیر النسل ہے؟ اس سے بڑا کون حرامی ہوگا؟ میرا کام آپ لوگوں کو سمجھانا ہے۔ ظاہر ہے ہر آدمی نے اپنی اپنی قبر میں جانا۔ سرکار کی نسبت اور ناطے سے مجھے آپ لوگوں کی فکر ہے، لہٰذا میں سمجھا رہا ہوں۔ سمجھے؟ میرا جینا اور مرنا سرکار گوھر شاہی کی نالین مبارک میں ہے۔ میری منزل، میری عظمت، میرا ایمان سب کچھ سرکار کے جوتوں میں ہے۔ اور اگر قرآن اور روحانیت اور بائبل کو دیکھیں اور انسانی طور پر بھی دیکھیں، دنیاوی طور پر بھی دیکھیں، جہاں سے ہمیں پیسہ آ رہا ہے اگر وہ دروازہ بند کر دیں تو پھر ہم قلاش ہو جائیں گے۔ محمد رسول اللہ اور اللہ کو فراموش کر کے صرف یا علی کہیں گے تو مولا علی ہم کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ مولا علی کا تو تعلق پیچھے محمد رسول اللہ سے جڑا ہے نا، محمد رسول اللہ کا تعلق تو پیچھے اللہ سے جڑا ہے نا۔ آپ نے اللہ محمد کو سائڈ کر دیا اور کہا کہ صرف ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، یہ تو گمراہی اور کفر ہے۔ آپ نے کہا نہیں جی جو سیدی کی صحبت اختیار کریں ان بس سرکار کو بھول جائیں، یہی تو گمراہی، یہی تو کفر ہے۔ اور ایسی سوچ رکھنے والوں کی سزا کیا ہے میرے نزدیک؟ کہ میں ان سے لا تعلقی کر لوں، قلبی طور پر، روحی طور پر، اس سے بڑھ کر کوئی سزا ہی نہیں۔ میرے نزدیک جہنم سزا نہیں ہے، گوھر شاہی کا دامن چھوٹ جانا یہ سزا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا سزا ہوگی کہ کسی نے 32 سال 34 سال سرکار کی صحبت میں گزارے اور پھر ایک دن کہنے لگا کہ سرکار کو بھول جاؤ؟ اس سے بڑھ کر کیا کفر ہوگا؟ آج یوم عاشورہ ہے، اللہ رسول، اہل بیت، سرکار گوھر شاہی سب کی نظریں ہم پر ہیں، لہٰذا آج یہ گفتگو کی ہے میں نے۔ تو یہ ایک خصوصی نسبت اور ایک خصوصی تعلق کے لیے میں نے ایک یہ طریقہ منتخب کیا ہے کہ جو خصوصی تعلق اور نسبت چاہتا ہے اسے ایک حلف میں نے تیار کیا ہے، وہ حلف اٹھانا پڑے گا اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور اگر اس سے ہٹ گئے تو تعلق ٹوٹ جائے گا۔ آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اس دنیا میں گمراہ ہونا بڑا آسان کام ہے، لیکن ہدایت پر آنا آسان کام نہیں ہے۔ دیکھو 22 سال کی محنت کے بعد تنکا چن کر کے یہ آشیانہ بنایا۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ساری زندگی پیسہ کمایا، پیسہ جوڑا کہ آخر میں مکان بناؤں گا، اور پھر آپ نے ساری زندگی کی کمائی اس مکان بنانے پر لگا دی، اور پھر کوئی آپ ہی کے حلقے سے اس مکان کی اینٹیں توڑ توڑ کے پھینکتا رہے، کبھی اس کی دیوار گرا دے، کبھی اس کی چھت گرا دے، تو کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ اور جو میں نے آشیانہ بنایا ہے، یہ آشیانہ تو سرکار گوھر شاہی کا ہے، تو تم سرکار کے ماننے والوں کے بھیس میں سرکار گوھر شاہی کے آشیانے کو آگ لگا رہے ہو؟ قابل قبول تو نہیں ہے یہ۔ میں نرمی اس لیے اختیار کرتا ہوں
کہ میرے سامنے بیٹھیں گے آ کے، میں روز گفتگو کروں گا، ہو سکتا ہے یہ اپنی اصلاح کر لیں، میرے گفتگو سن کر انہیں حقیقت کا احساس اور ادراک ہو جائے۔ لیکن یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے تو وہ ہم کو بین کر دیتے، نکال دیتے، لیکن ہم تو روزانہ جاتے ہیں۔ اب یہ طریقہ تو انتہائی نیگیٹو ہے نا، کہ کوئی کرم کر رہا ہے اور تم اسے بیوقوف سمجھ رہے ہو، یہ غلط۔